صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اولیاء برصغیر پاک و ہند میں سے ایک عظیم درویش، ایک اللہ کے نیک مقرب بندے، اولیاء کاملین صالحین میں سے ایک عظیم ہستی حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، کھانے کے مضر اثرات سے بچنے کی دعا۔ جو کھانے کا نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صبح شام اگر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالی ہر چیز سے، ہر مخلوقات، تمام مخلوقات کے شر سے بھی اللہ تعالی نجات عطا فرماتا ہے۔ کھانے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھی جائے تو کھانے میں اگر کوئی مضر یعنی نقصان دہ چیز بھی ہوگی تو انشاءاللہ نقصان نہیں دے گی۔ دعا سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، وہو السمیع العلیم۔ اسی طرح دوسرا روحانی علاج اور وظیفہ کھانے کے نقصان دہ اثرات سے بچنے کے لیے، اگر کوئی شخص سورۃ البینہ 30ویں پارے میں پڑھ کر کھانے سے پہلے دم کر لے تو اس پر زہر شدہ کھانے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ کالی کھانسی سے نجات کا وظیفہ، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ 58 سورہ یاسین آیت مبارکہ 58، یہ آیت مبارکہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور مشکلات میں ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں گرامی شمس الدین ہے، اور القابات کا ذکر کیا جائے تو شمس الاولیاء آپ کے القاب میں سے بہت مشہور لقب ہے۔ ترکی النسل تھے، ترکمانستان یا ترکستان جسے کہتے ہیں، یہاں کے رہنے والے تھے، اور پھر پانی پت میں آ کر چونکہ آپ نے قیام کیا تو پھر پانی پتی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ سادات علوی میں سے ہیں، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں۔ محمد بن حنفیہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، ان کی اولاد میں سے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور ولادت باسعادت جمادی الثانی میں 597 ہجری بمطابق 1201 عیسوی، مرخص یہ ایک مقام ہے ترکمانستان، یہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابتدائی علوم اپنے علاقے سے حاصل کیے، اور چونکہ علوی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد پاک میں سے ہیں، عظیم گھرانے سے ہیں، تو آپ کے گھرانے کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی حاصل ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا علاقہ چھوڑا، ترکمانستان کی سکونت ترک کی، وسط ایشیا کی ریاستوں سمرقند، بخارا، افغانستان، مختلف علاقوں میں سیر و سیاحت کی، ان علاقوں کے علماء، اولیاء، صوفیاء، مشائخ ان کے پاس رہے، فیوز و برکات حاصل کیے، لیکن دل مکمل مطمئن نہیں ہوا، تو پھر آپ برصغیر پاک و ہند میں آپ پہنچے، ملتان، اجودن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کافی عرصہ رہے، لیکن ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو خلافت سے بھی سرفراز فرمایا، اور پھر آپ سے فرمایا کہ آپ کا باقی حصہ جو ہے وہ دوسرے مرشد کے پاس ہے، دوسرے مرشد کے پاس جائیں، وہاں پر آپ کو آپ کا باطنی فیوز و برکات کا باقی حصہ بھی مل جائے گا۔ اور فرمایا کہ حصول نعمت و کمال تو موقوف بر مرشد دیگر است، کہ تمہارا جو نعمت کا کمال کا حصول ہے وہ دوسرے مرشد گرامی ان پر موقوف ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو، یعنی حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے خلیفہ حضرت علاء الدین سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ رحمہ، جو آپ کے بھانجے بھی ہیں، ان کے پاس بھیجا، جو آپ کے مرید ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، ان کی خدمت میں کلیر شریف روانہ کیا۔ اب دیکھیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ جمال الدین تونس ہانسوی علیہ رحمہ، دیگر بڑے بڑے مشائخ فیوز و برکات پا رہے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور کامل اکمل شیخ ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں اپنے مرید بھی اور خلیفہ بھی ہے اس سے کہ آپ کا باقی حصہ جو ہے فیوز و برکات کا، باطنی کمالات کا، سلوک کی منازل طے کرنے کا معاملہ اور فیض آپ کو دوسرے مرشد سے ملے گا۔ اور وہ دوسرے مرشد بھی کون ہے؟ جو اپنے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں۔ آج کے دور میں کیا کبھی ایسا ہم نے دیکھا؟ آج تو الا ماشاء اللہ یوں کہا جاتا ہے کہ بس یہاں پر آپ بیعت ہو گئے، چاہے آپ کا وہاں پر فیض ہے یا نہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے شیخ جو ہوتے ہیں، پیر جو ہوتے ہیں، وہ کامل ہوتے ہیں، اکمل ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، دوسروں کو کامل مکمل بنانے والے ہوتے ہیں، لیکن کسی شخص کا وہاں پر فیض ہی نہیں ہوتا، تو پھر ان کا انکار کیے بغیر، ان کے ادب بجا لاتے ہوئے، ان کو اپنا پیر و مرشد سمجھتے ہوئے جہاں سے آپ کو فیض ملے وہاں بیعت ہو سکتے ہیں، فیض کے لیے طالب ہو سکتے ہیں، فیض کے لیے بیعت ہو سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جو زیادہ رسماً ایسا معاملہ چل پڑے تو پھر کہا جاتا نہیں، بس ایک ہی جگہ آپ نے بیعت رہنا، کہیں اور نہیں جانا، چاہے آپ کو یہاں سے فیوز و برکات ملیں یا نہ ملیں۔ لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں پیر مرشد بہت بڑا مقام ہے، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی محبت ہے، فیوز و برکات پانا ہے۔ تو آپ بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ جہاں سے فیض ملے وہاں بیعت ہو سکتا ہے، کامل اکمل شیخ کے موجود ہوتے ہوئے، ان کی زندگی میں ہوتے ہوئے اگر کہیں اور حصہ ہے، فیض ہے، تو وہاں سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر شیخ کامل ہوں، مکمل ہوں، اکمل ہوں اور مرید کو بھی کامل مکمل اکمل بنا دیں، فیوز و برکات اور سلوک کی تمام منازل طے کروا دیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آپ حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر پیا علیہ رحمہ ان کی بارگاہ میں کلیر شریف حاضر ہوئے۔ جب کلیر شریف حاضر ہوتے ہیں تو سید علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، اے شمس الدین تو میرا فرزند ہے، میں نے خدا سے چاہا کہ میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہو اور قیامت تک رہے۔ اصل وجہ یہ بھی تھی کہ یہ انہوں نے بھی دعا کی ہوگی، اور پیر و مرشد اللہ تعالیٰ کشف قلوب عطا فرماتا ہے، کشف عطا فرماتا ہے، وہ بھی جانتے تھے۔ تو یوں حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ جو ہے وہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ سے چلا اور چل رہا ہے تا قیام قیامت، اس کا فیض بھی جاری و ساری رہے گا۔ اور سلسلہ چشتیہ صابریہ جو ہے وہ حضرت سید علی احمد علاء الدین صابر پیا علیہ رحمہ آپ سے چلا، اور پھر آپ سے آگے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمہ سے چل رہا ہے، اور فیوز و برکات انشاءاللہ تا قیام قیامت لوگ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو یہ اس میں یہ بھی حکمت تھی۔ بہرحال حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 11 سال تک
حضرت علی احمد صابر پیا علیہ رحمہ ان کی بارگاہ میں رہے، فیوز و برکات حاصل کیے، اور یہ اپنے پیر و مرشد کی، حالانکہ پہلے بھی شیخ تھے، خلیفہ تھے خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، سلوک کی منازل طے کر رہے تھے اور خلافت بھی حاصل تھی، لیکن دیکھیے طریقت کے احوال کہ اتنے بڑے شیخ اور خلیفہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہوتے ہوئے ان کے بھانجے، ان کے مرید، ان کے خلیفہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بیعت بھی ہوتے ہیں، اور پھر 11 سال ایسی خدمات بجا لاتے ہیں، وضو کروا رہے ہیں، 11 سال تک وضو کروانے کی ذمہ داری، دیگر خدمات آپ بجا لاتے تھے، اور اکثر اوقات چونکہ آپ بہت خوبصورت آواز کے ساتھ عربی مخارج اور لہجے میں قرآن مجید فرقان حمید بھی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو مرشد گرامی سید احمد علی صابر علیہ رحمہ وہ آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ شمس الدین قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو، ہمیں پڑھ کر سناؤ، اور خاموشی سے سنا کرتے، یہ تلاوت کرتے، خواجہ علی احمد صابر پیا علیہ رحمہ تلاوت کو سماعت کیا کرتے، کیسا وہ منظر ہوتا ہوگا، ایسے دو عظیم بزرگ، عظیم ہستیاں، اور پھر 11 سال یہ خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد سید احمد صابر کلیری علیہ رحمہ نے آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا، اسم اعظم جو سینہ بسینہ سلسلہ چشتیہ میں چلا آ رہا تھا اس سے نوازا، آپ کو وہ تعلیم کیا، اور پھر آپ کے القابات جن سے پھر لوگوں نے آپ کو پکارا، شمس الاولیاء، اولیاء میں سورج چمکتے ہوئے، بدر الاتقیاء جو متقی لوگ ہیں ان میں 14ویں کے چاند، آئینہ جمال و جلال حقانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات جلالی ہوں جمالی ہوں ان کے آئینہ، وہ آپ کے قلب پر ان کا نزول، قطب وقت اپنے وقت کے قطب، اور حضرت فرید الدین علیہ رحمہ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے فیض یافتہ، اور پھر معارف علوم ربانی، یہ آپ کو القابات سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبان سے نوازا، اور پھر آپ صوفی باصفا تھے اور کاملان اولیاء میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت، زہد، تقوی، ریاضات، مجاہدات بجا لائے، اور پھر آپ کی جب زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حق کی تلاش کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اور ظاہری باطنی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، علم الاحسان حاصل کرنے کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے، اگر گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑنا چاہیے، اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ کہاں ترکمانستان، ترکستان اس کو چھوڑا، وہاں سے مختلف ممالک، مختلف شہروں، ماوراء نہر پہنچے، وہاں بزرگوں سے ملے، پھر ملتان شریف، اجودن، پھر اجودن سے آگے کلیر شریف، اتنا سفر کیا، پوری زندگی ہی سفر میں، عبادت و ریاضت میں، زہد و تقوی، مجاہدات میں گزری، اور پھر صاحب عظمت تھے، صاحب ولایت تھے، علم ظاہری باطنی میں بے مثال تھے، زہد و تقوی آپ کا مشہور تھا، ترک و تجرید اور ریاضت، مجاہدہ اور عبادت میں بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ظاہری وضاقتہ سے قلندر معلوم ہوتے تھے، قلندروں کی طرح چرمی لباس پہنتے تھے، چمڑے کا لباس، اور جو کچھ زبان سے کہتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا۔ ایسی اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مستجاب الدعوات ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں شرف حاصل تھا، اور جو اللہ کی یاد میں یکسوئی اختیار کر لیتا ہے، دنیا و ما فیہا سے الگ ہو جاتا ہے، وتبتل الیہ تبتیلا کا پیکر بن جاتا ہے، اور پھر جو لغزشیں، خطائیں ہیں، بالخصوص گناہ کبیرہ، ان سے پیچھا چھڑا لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو التجا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ تو آپ کے مرشد گرامی نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ شمس ما در اولیاء چون شمس است، کہ ہمارا شمس یعنی شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ، ہمارا شمس اولیاء کرام میں سورج کی طرح ہے، چمکتا دمکتا سورج۔ اور پھر حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ سید احمد علی احمد صابر پیا علیہ رحمہ آپ کی اجازت سے غیاث الدین بلبن جو بادشاہ وقت تھا، اس کی فوج میں، اس کے لشکر میں ملازمت اختیار کر لی تھی، لیکن اس کا ساتھ ساتھ عبادت، ریاضت، زہد و تقوی کا پیکر رہے،
عبادت میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آئی، اور اپنے جو ظاہری فرائض تھے لشکر میں فوج میں وہ بھی پورے بخوبی انجام دیتے رہے، اپنا حال کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ چپکے سے عبادت ریاضت کرتے تھے اپنے خیمے میں الگ راتوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری مال و دولت سے بھی نوازا، منصب سے بھی نوازا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے اور بالکل فقر و فاقہ کی زندگی گزارا کرتے، فقر کو اختیار کر لیا تھا، سادہ سی زندگی گزارتے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک موقع پر، اور یہ جو سلاطین ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ اور خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ، ان کے خاص طور پر ادوار میں یہ ان عظیم ہستیوں کے مریدین بھی تھے۔ سلطان شمس الدین التمش، اس کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بابا فرید الدین علیہ رحمہ یا غالباً خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ان سے خلافت بھی حاصل تھی، تو اس طرح یہ درویش بھی تھے۔ تو سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک موقع پر ایک قلعے کا محاصرہ کیا، 6 ماہ تک محاصرہ جاری رہا لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی، یہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ایک رات آندھی طوفان زوردار ہوائیں چلیں، پورے کا پورا لشکر جو ہے اس کے خیمے جو ہیں وہ بکھر گئے، اڑ گئے، اور یوں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آگ جو مشعلیں لگائی جاتی تھیں، الاؤ اور مشعلیں جنہیں آگ سے جلایا جاتا تھا، روشن کی جاتی تھیں، وہ بھی ہوا سے، اندھیری سے، طوفان سے ختم ہو گئیں، بجھ گئیں، اور ہر طرف اندھیر ہی اندھیر ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اس موقع پر ایک بہشتی یعنی جو پانی بھرنے والے ہوتے ہیں، وہ پانی بھرنے والا جو ہے نا لوٹا لے کر سلطان بلبن کے وضو کے لیے پانی گرم کرنے کے واسطے آگ تلاش کرنے نکلا۔ اب دیکھیے حکمران بھی ایسے ہوتے تھے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، رات کو بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے، قیام کرتے تھے۔ تو اب پانی بھرنے والا جو ہے وہ پانی لوٹے میں ہے اور پانی کو گرم کرنا چاہتا ہے، آگ نہیں مل رہی، تو تلاش کرتے کرتے ایک خیمے کے پاس پہنچا، سارے خیمے گرے ہوئے ہیں، آگ بجھ چکی ہے، وہ خیمہ قائم ہے، اس کے اندر آگ کا الاؤ بھی روشن ہے۔ بڑا حیران ہوا، جب اندر دیکھا تو ایک درویش، یہی خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نہیں جانتا تھا ان کی جو ان کی کیفیت تھی، ان کا مقام و مرتبہ، وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ فوج میں دیگر لشکریوں کی طرح یہ بھی کسی عہدے پر فائز ہوں گے۔ تو اس پانی بھرنے والے نے دیکھا کہ ایک درویش ہے، اس کا خیمہ قائم ہے، وہ خیمے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے، اتنی طوفان کے باوجود، آندھی کے باوجود اس کا خیمہ نہیں گرا، آگ نہیں جو ہے وہ بجھی نہیں۔ تو بڑا حیران بھی ہوا اور خیمے میں جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ رحمہ نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا اگر آگ چاہیے تو لے جاؤ۔ اس نے لکڑی سلگائی اور آگ جو ہے وہ لے کر واپس چلا گیا۔ دوسرے روز پھر اسی طرح آیا لیکن آپ کو خیمے میں نہیں پایا۔ پھر وہ تالاب پر پانی بھرنے گیا، قریب تالاب تھا جہاں سے پانی بھرا جاتا تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ چلے گئے، وہ ایک جگہ پر چھپ کر کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا۔ آپ کے جانے کے بعد اس نے مشک بھری، پانی بھرا مشک میں، تو پانی بڑا گرم ہے، سرد راتیں تھیں، پانی گرم، بڑا حیران ہوا۔ اسی حیرانگی میں پھر دوبارہ صبح کے وقت بھی پانی بھرنے کے لیے آیا، اور جب وہ تالاب پر پہنچا تو دیکھا تالاب کا پانی تو ٹھنڈا ہے۔ وہ اور حیران ہوا کہ رات کو پانی گرم تھا، اب ٹھنڈا ہے۔ بہرحال وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے جب واپس چلے گئے تو پھر دوبارہ تالاب پر وہ پہنچا مشکیزہ لے کر، جب دوبارہ پانی بھرا تو پھر گرم ہے۔ بڑا حیران ہوا، اس نے سارا یہ ماجرا سلطان غیاث الدین بلبن کو جا کر بتا دیا کہ یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ اس کا خیمہ بھی نہیں گرا، اس کے خیمے کی آگ بھی نہیں بجھی، اور پھر تالاب پر جاتا ہے تو اس کے بعد جب یہ وضو کر کے آتا ہے، جب ہم بعد میں پانی لیتے ہیں تو وہ گرم ہوتا ہے، اور صبح دیکھا میں نے پانی تو وہ ٹھنڈا تھا، پھر اس نے وضو کیا، وضو کے بعد دیکھا تو وہی پانی جو ٹھنڈا تھا وہ گرم ہو چکا تھا۔ تو غیاث الدین بلبن اس نے بھی یہ سارا معاملہ جو ہے خاموشی کے ساتھ چھپ کر دیکھا، تو اس نے بھی یوں ہی مشاہدہ کیا کہ آپ جب جاتے ہیں پہلے پانی ٹھنڈا ہے، بعد میں جب وضو کر کے جاتے ہیں تو پانی گرم ہوتا ہے۔ بس وہ آپ کے خیمے میں آیا، آداب بجا لایا اور کہا آپ سے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ جیسے کامل اللہ کے ولی میرے لشکر میں موجود ہیں۔
تو میں آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ جب دعا کی تو 2 دن میں ہی وہ قلعہ جس کا 6 ماہ سے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور اب یہ عالم آ گیا تھا کہ خیمے تک جو ہیں وہ ہوا اور طوفان کے زور سے بکھر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ قلعہ فتح فرما دیا، اور یوں سلطان غیاث الدین کو فتح و نصرت سے نوازا آپ کی دعاؤں کی برکت سے۔ پھر آپ نے اس وجہ سے کہ اب سلطان پر بھی میرا حال ظاہر ہو چکا ہے، بادشاہ پر بھی، لوگوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ بات پھیل چکی تھی، تو آپ نے کہا کہ میرا حال ظاہر نہ ہو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ آپ نے پھر اس نوکری کو خیر آباد کہا، اور پھر اپنے مرشد گرامی کے حکم پر پانی پت تشریف لے گئے۔ پانی پت میں لوگوں کو قرآن و سنت کا علم پہنچاتے رہے، اسلام کا درس دیتے رہے، حتیٰ کہ کئی غیر مسلم پانی پت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ جو گناہ گار تھے مسلمان وہ تائب ہوئے، توبہ کی انہوں نے، اور اپنی زندگی نیکیوں میں گزارنے لگ پڑے۔ آپ بنگلہ دیش اور پانی پت اور اس علاقے کے جو مسلمان ہیں، اکثر مسلمان خاندانوں کے جو پہلے شروع میں مسلمان ہوئے وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو قال کے ساتھ حال کا معاملہ بھی تھا۔ قال یعنی قرآن و سنت کا درس بھی ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ باطن بھی ہوتا تھا، قلب کی پاکیزگی بھی ملتی تھی، اور دلوں کو اللہ کی یاد میں محو رکھنے کا سامان بھی ملتا تھا، اللہ اللہ بھی کی جاتی تھی۔ تو یہ اولیاء کاملین صالحین کی زندگیاں ہوتی تھیں، وہ یوں گزارا کرتے تھے سادگی کے ساتھ، اور کوئی طمع، لالچ، ہرس، ہوس نہیں ہوتی تھی۔ قرآن و سنت کا پیکر، اخلاق کردار کا پیکر، پھر تزکیہ باطن اور پاک صاف دل والے خود بھی ہوتے ہیں جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں، انہیں بھی وہ انوار و تجلیات حاصل ہو جاتے ہیں۔ بالآخر جمادی الثانی، جمادی الاخری جسے کہتے ہیں، اس میں 1316 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا مزار مبارکہ پانی پت انڈیا میں ہی مرجع خلائق ہے۔ دور دراز سے لوگ، مسلمان بھی، دیگر لوگ بھی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور مسلمان وہاں سے فیوز و برکات پاتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اولیاء کاملین صالحین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے ہمیں سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا مولوی اختر علی صاحب ہیں 198 ریبے فیصل آباد سے۔ کہتے ہیں آپ کو اور ساری ٹیم کو محبت بھرا سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں بہت شوق سے آپ کا پروگرام سنتا ہوں۔ کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا ترجمہ اور شان نزول بتا دیں۔ جی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے کا، 50 سے 55 دن پہلے کا واقعہ۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، وہ اپنی دانش میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا بدمست ہاتھیوں کے ساتھ، اور اس سے پہلے مکہ کا کوئی شخص وہ گیا، اس کا جو کلیسا تھا، جو عبادت گاہ بنائی تھی، اس میں غلاظت بھر دی، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ بہرحال وہ اس انسان کا انفرادی فعل تھا، تو اس نے سمجھا کہ اب میں کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی دانش میں آیا تو ہاتھی جو ہیں وہ آگے آتے ہی نہیں تھے، زبردستی آگے دھکیلا ہاتھیوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل آئے، چڑیوں سے بھی چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اور ان کنکریوں پر ہر ایک لشکری کا نام لکھا ہوا تھا، اوپر سے پھینکی انہوں نے، اور سبھی لشکر والے، جو اس کا لشکر اور یہ خود، جسم کو بھی 2 حصوں میں چیرتی ہوئی، ہاتھی کو بھی مارتی ہوئی، سارا لشکر جو ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کا ذکر ہے سورہ فیل میں، اور یہ ابرہہ خود بھی بے نام و نشان ہو گیا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے، ہمارے لسنر ہیں، انہوں کہتے ہیں کہ نام نہیں لکھا، کہتے ہیں بھائی میری یادداشت بہت کمزور ہے، کوئی بھی چیز ذہن میں نہیں رہتی، کسی بھی چیز پر دھیان نہیں رہتا۔ یا قویو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ دایاں ہاتھ دائیں جانب سر کے رکھ کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ غازی آباد سے وسیم صاحب ہیں، مرگی کے حوالے سے پوچھا، سیدنا المرتضیٰ
یہ 145 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر گلے میں تعویذ بنا کر ڈال لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جو ان کے لیاقت علی صاحب ہیں، خواجہ کہتے ہیں کہ خواجہ محمد طاہر المعروف سجن سائیں، سلسلہ علی نقشبندیہ درگاہ الہ آباد، غالباً الہ آباد شریف، تحصیل کنڈیارو، ضلع نوشہرو، سندھ، ان کے بارے میں ذکر فرما دیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ جی میں زیادہ ان کے بارے میں نہیں جانتا، اتنا مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، مقرب بندوں میں سے، اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں، اور غالباً ذکر قلبی وغیرہ ذکر خفی کرواتے ہیں، نام اس حوالے سے سنا ہے۔ اگر آپ ان کے حوالے سے کچھ مجھے میٹر بھیج دیں تو میں دیکھ کر اس پر کچھ بات کروں گا انشاءاللہ۔ ان کے حوالے سے کبھی موقع ملا تو ضرور بات کریں گے مزید تفصیل کے ساتھ۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، صبا صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ جی شکریہ۔ کہتے ہیں کہ دانے فیس پر، سکن پر ہیں اور نشان بھی ہیں، میڈیسن تو بہت لی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورۃ الطارق 3 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور یا رقیب 300 مرتبہ پڑھیں۔ جو بھی میڈیسن ہے اس پر بھی دم کر کے وہ لگا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے پئیں، ویسے دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ طریقہ علاج چینج کر لیجئے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں، اور رمشا صاحبہ، کہتے ہیں بھائی جیل میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں 204 چک سے۔ اور ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے دونوں بیٹے جیل میں ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ میں آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں، قید اور ناحق جیل سے رہائی کے وظائف۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ سورہ توبہ، سورۃ التوبہ، اس کی آیت مبارکہ 128 اور 129، سورۃ التوبہ آیت مبارکہ 128 سے 129، صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھنے سے قید سے بحفاظت رہائی حاصل ہوگی۔ تو یہ آپ لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک آپ بھی پڑھیں، بھائیوں کو بھی کہہ دیں، بیٹوں سے بھی کہہ دیں۔ اسم مبارک یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، بکثرت ورد کرنا قید سے رہائی کے لیے نہایت مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے، ضرور کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، بہت رہنمائی ملتی ہے، اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اس کام کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ جی آمین، شکریہ آپ کا۔ علی نواز صاحب کہتے ہیں آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے، آپ کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جویریہ صاحب انہوں نے کہا کہ سلام کہا، جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کے بارے میں بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، سورہ یاسین صبح شام پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں، انہیں کھلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ گل محمد صاحب فیصل آباد سے کہتے ہیں کہ مجھے غلط اور گندے خیالات آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، اور ہمیشہ باوضو رہیں، پاکیزہ رہیں، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ لیاقت علی صاحب کا ایک اور بھی سوال ہے، 208 چک سے ہیں، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، بہت ہی شوق سے سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بیٹا، اس کا نام محمد سرفراز ہے، اسے اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں، شکریہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ خود بھی اور انہیں خاص طور پر میاں بیوی سے کہیں کہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ شیخ اویس صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ کمزوری کے حوالے سے ہمارے ایک لسنر ہیں نویز صاحب، انہوں نے پوچھا ہے 50 سال ایج ہے۔ جی ایک تو آپ اس کی میڈیسن بھی لیں، اور دوسرا اس حوالے سے یہ ہے یا قویو پڑھیں، یا سلامو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں، بہت پریشان ہوں، یا فتاحو اس کا آپ ورد کریں، یا فتاحو کثرت سے پڑھیں، اے کامیابی عطا فرمانے والے، اے تمام دروازے کھولنے والے۔ ان کے علاوہ ضیاء اوان صاحب ہیں، کہتے ہیں میاں بیوی میں محبت کے لیے وظیفہ، یا ودودو
اکیلا یہ بھی 1001 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، یا ودود یا لطیف بھی پڑھا جا سکتا ہے 1001 مرتبہ، یا ودود یا رؤوف یا رحیم بھی 1001 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، تینوں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی ایک پڑھا جا سکتا ہے۔ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے سبھی گھر والے کھائیں، آپس میں الفت محبت ہوگی۔ عارف علی صاحب ہیں، کہتے ہیں کتب الارشاد کون تھے ان کا اصل نام؟ کتب الارشاد روحانیت کے حوالے سے ایک مقام ہے، اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرماتا ہے وہ اولیاء اللہ جو جذب کے راستے پر بھی چل رہے ہیں، سلوک کے راستے پر بھی، واپس سلوک کے راستے پر آتے ہیں، اور پھر مرشد گرامی کی طرف سے انہیں لوگوں کو واعظ و نصیحت اور ارشاد کا حکم ملتا ہے۔ ان میں جو سب سے بڑے ہوتے ہیں انہیں قطب الارشاد کہتے ہیں، قطب وقت۔ تو یہ قطب الارشاد یہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب عطا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے، جنہیں آپ غوث بھی عام طور پر کہہ دیتے ہیں۔ ظفر اقبال گجر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں نائس پروگرام، جی آپ کا شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں کہ فیضا صاحبہ، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم روزانہ سنتے ہیں اور سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ رضوان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے۔ کوئی گالی دے تو استغفار کرنا ٹھیک ہے؟ جی استغفار بھی کیا جا سکتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور جو ایسا معاملہ ہو وہاں سے سائڈ پر ہو جائے۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا